خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ڈاکٹر واسع صاحب کچھ فرما رہے تھے. اسی واقعے کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا گیا تھا. یعنی دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیات بظاہر تو لگتا ہے کہ مدینے کے حوالے سے ہیں، لیکن یہ آج کل کے پوری مسلمانوں کی امت کی بالکل ٹرو پکچر پیش کر رہی ہیں. یعنی جو آج ہو رہا ہے دنیا کے اندر، جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، اس کی پوری نشاندہی اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر کر دی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور طاغوت کو اپنا حکمران بنا لیا اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی و بربادی آج پوری دنیا کے اندر آ گئی ہے وہ آ گئی ہے، اور ان کے پاس نجات کا کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں یا رجوع کر لیں قرآن اور حدیث کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف پلٹیں، اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور آپشن مسلمانوں کے پاس کیا ہے کہ جو پچھلی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کی جائیں، عدل کیا جائے معاشرے کے اندر، اور اطاعت کی جائے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر منکم کی. اگر یہ تین چیزیں مسلمان کریں گے تو ان کی نجات ہے، ان کی ترقی ہے، ان کی خوشحالی ہے، یا ان کے لیے کوئی دنیا میں بچت کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی. ورنہ تو تصویر تو بالکل واضح ہے اس کے اندر. دو سوالات یا ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ ایک تو آپ نے بڑا وضاحت بیان کیا کہ ارتداد کی سزا تھی. کیا یہی سزا اور اسی واقعے سے ہم یہ بھی دلیل دے سکتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ سے بغاوت نمبر ایک، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بھی سزا کیا اسی واقعے سے نکالی جا سکتی ہے؟ کی شان میں کہ آپ نے فیصلہ کر دیا اور اس پر حضرت عمر سے اوپینین لیا جا رہا ہے، یہ تو گستاخی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سارا کیس آیا، پہلے تو آپ کو یہ اطلاع ملی حضرت عمر نے یہ کر دیا، آپ پریشان ہوئے، لیکن جب سارا معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہا کہ نہیں، عمر نے گویا ٹھیک کیا ہے. اچھا، ارتداد تو ہے ہی بغاوت کا سنونیمس. یعنی جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ارتداد کی سزا موت کیوں ہے، تو مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ دنیا میں کس ملک میں بغاوت کی سزا موت نہیں ہے. تو ارتداد صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنا عقیدہ چینج کر لیا، ارتداد تو بنیادی طور پہ بغاوت ہے کہ آپ نے ایک اسٹیٹ کا حلف بھرا اور اس کے بعد پھر آپ نے بغاوت کی، تو وہ تو بغاوت تو ہے جس کی سزا موت ہے. اور وہ اسٹیٹ ہوتی ہی وہ ہے جس میں یہ آیت اپلائی ہو رہی ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو جو اس سے ہٹے گا یا اس کے وہ پھرے گا وہ گویا بغاوت کر رہا ہوگا جیسا کہ اس نے کیا. ان آیات میں طاغوت کی بھی بہت واضح صورت یہاں پہ ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ طاغوت ان آیات کی روح سے وہ ہے جو احکام الہی اور قانون الہی کے مطابق حکم نہ کرتا ہو، فیصلے نہ کرتا ہو. وہ پورا عدالتی سسٹم جو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرتا ہو، وہ پورا سسٹم بھی طاغوتی سسٹم ہوگا، اور وہ فرد اور وہ ادارہ اور وہ حاکم بھی طاغوت کہلائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہ کرتا ہو. تو آیت نمبر 63 کے بعد ہم 64 پہ چلتے ہیں. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اس کے بعد اگلی آیت بھی 65ویں آیت میں فرمایا رہا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں. تو یہاں پر یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ آدمی علانیہ کہہ رہا ہو کہ یہ فیصلہ تو ٹھیک نہیں ہوا، تمہیں ٹھیک کر لیں گے کوئی، نعوذ باللہ. دل میں بھی تنگی اگر ہے جو آدمی بس خود ہی جانتا ہے وہ بھی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو. قسم کھا کر کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر
پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. قرآن و حدیث ان آیات میں تو بنیادی طور پہ امت مسلمہ کے لیے انفرادی سے بڑھتے ہوئے جو وے آؤٹ بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تباہی سے تو تم واپس پلٹ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنے کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کی طرف, قرآن اور حدیث کے طریقے کی طرف. اگر تم اس راستے کی طرف پلٹ آئے تو تمہاری بچت کا کوئی امکان ہے, ورنہ تو تمہارے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا. تو وہی میرا خیال ہے بار بار یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ واپس آ جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے راستے کی طرف. اور یہ صرف انفرادی دائرے میں نہیں بلکہ پوری اجتماعی اور پوری امت کے دائرے میں یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی, اس کو اس طرح بھی سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے کلمے کے جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ, اس کی تشریح اور وضاحت بھی ہے. یعنی صرف محمد الرسول اللہ کہہ لینے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ زندگی کے بارے میں جو بھی طریقہ اور قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو ضابطے وضع کر کے گئے, جو ہدایت دے کے گئے, ان کو اپنی زندگی کے ایک ایک جز میں ماننا, پیروی کرنا اور ان کے ہر فیصلے کو قبول کرنا یہ لازمی ہے. محض زبان سے محمد الرسول اللہ کہہ دینا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے, بلکہ اس کی یہ تو دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ کہنا. دلیل عمل سے لانی ہوگی اور وہ اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اس قانون کا رواج ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر. اور اسی بات کو یعنی آگے بڑھاتے ہوئے اگر دیکھیں تو تسلیم کرنے میں, اسلام لانے میں 3 چیزیں ہیں. ایک اعتقاد, دوسرا زبان سے ادا کرنا, تیسرا عمل کرنا. یہ بھی بہت ممکن ہے کہ آدمی عمل بھی کر رہا ہو اور زبان سے بھی ادا کر رہا ہو, لیکن اگر قلبی طور پہ اس نے تسلیم ہی نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو, تو پھر وہ اسی جگہ مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں منافقین کھڑے تھے. کیونکہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی کہا تو جاتا ہے کہ جی وہ زبان سے تو کہتے ہی تھا, ساتھ ساتھ ہر نماز میں فرض میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا اور غالباً پہلی صف میں ادا کرتا تھا, لیکن جب دل کے اندر ہی کھوٹ ہو تو پھر جو ہے زبان اور عمل بھی جو ہے آدمی کو بچا نہیں پاتا. آج کل بھی یہ مسئلہ اٹھتا رہتا ہے نا کہ فلاں صاحب نے تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے, فلاں صاحب نے تو روضہ رسول پہ اس طرح حاضری دی ہے. تو عبداللہ ابن ابی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, پہلی صف میں پڑھتا تھا, جمعے کے دن سب سے پہلے آ جاتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو وہ پہلے کھڑا ہو کے لوگوں ذرا توجہ سے سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے والے ہیں, کوئی اس طرح کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ظاہری چیزیں نہیں چاہیے, اس کو اصل باطن کا. ایک اور بات پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آج بھی توحید کا مسئلہ ایسا زیادہ نہیں بنا ہوا ہے, آخرت کا مسئلہ زیادہ بنا ہوا نہیں ہے, رسالت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ جو توہین رسالت, سارا مغرب, یہاں کا بھی جدید ذہن, اس سے سب زیادہ کھلتی کیا چیز ہے اور رسالت کیوں کھلتی ہے؟ یہ شاید نفسیاتی مسئلہ ہو یا جو بھی آپ کہہ لیں, کہ وہ سمجھتے ہیں وہ قرآن ہم نے سمجھ لیا, ہم بس کافی ہیں. ہم بھی اسی طرح شاید سمجھتے ہوں کہ اسی طرح انسان ہیں. تو اور بعض لوگ تو آج کل ہیں نا جو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے, احادیث اور احادیث کی بیشتر احادیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس پہلو سے یہاں پر بھی وہ نفسیات جو ہے آج بھی موجود ہے, ایک خاص ذہن میں, جس کو آپ عقل پرست کہہ لیں یا مادہ پرست کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں, آج کے زبان میں جدید ذہن کہہ لیں, اس سے سب زیادہ کھلتی آخرت ہے. باقی رسالت, ہاں سوری, رسالت سب زیادہ کھلتی ہے. باقی یہ توہین رسالت کی جو وارداتیں ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے نا یہ. تو اس پہلو سے یہ اسی طرح فتنہ انکار حدیث, یہ تو بڑا, اور کون لوگ یہ کرتے رہے ہیں؟ کوئی بے پڑھا لکھا جاہل کبھی کسی نے یہ نہیں کیا. سب پڑھے لکھے لوگ, بہت دانشور, عقل و خرد رکھنے والے, وہ فتنہ انکار حدیث کا گویا شکار ہوئے ہیں. تو یہ وہ مینٹلٹی اسی وقت نہیں تھی, آج بھی یہ موجود ہے, اس کا اظہار اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا, اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. یعنی یہ
اصل تو رخ سارا منافقین کی طرف ہے. یعنی منافقین کا مطلب ہے نام کے مسلمان، جو دن کو دیکھنے میں اور کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو قتل کرنے کا اس طرح حکم نہیں دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح نہیں کیا کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون کون منافق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نام بھی بتائے لیکن قتل کسی کو نہیں، اس لیے کہ اگر یہ ریت چل پڑتی تو آج کے دور میں کیا ہوتا، ایک دوسرے کو منافق قرار دے کر مارتے رہتے، لیکن کریکٹر اور کیفیت بتا کر ایکسپوز کیا گیا ہے. بطور مسلمان تو ہم دن میں 5 مرتبہ بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جو انعامتا علیہم، صاحب انعام لوگوں کا راستہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے وہ بتا کے امانت کے ذکر سے اجتماعی اداروں کے ذکر ساری اس کے بعد بتایا کہ یہ وہ راستہ ہے، تم جو دعا کرتے ہو تو تمہیں اس کے مطابق اگر عمل کرو گے تو تم صدیقین میں شامل ہو جاؤ گے. انبیاء تو ظاہر ہے وہ سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن صدیقین میں شامل ابھی بھی ہو سکتے ہیں، شہداء میں شامل ابھی بھی ہو سکتے ہیں، صالحین میں شامل ابھی بھی ہو سکتے ہیں. تو دعا تو ہم کرتے ہیں ہم آج الحمدللہ، لیکن اس پر عمل اور اس راستے پر چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے. اور ہم بلکہ ہمارے ہاں اس بات کا شعور بھی نہیں، یعنی صدیقین کون لوگ ہیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہے، شہید کون لوگ ہیں اس کا بھی بہت ہی ہلکا سا تصور ہے. اور اسی طرح سے صالح تو اس کو سمجھتے ہیں جو بالکل بیکار معاشرے کے کسی کام کا نہیں ہے، بھئی یہ تو نیک آدمی ہے، صالح اور سیدھا سادہ آدمی ہے، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کی ڈیفینیشن بھی اگر یہاں ہو اور یہ آئے اور معاشرے میں رائج ہو تو شاید ہم کچھ صحیح ٹریک کی طرف جا سکیں. بات یہ بھی ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ دین سمجھا جاتا ہے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کر لے انسان، راتیں جاگ لے، لیکن ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کا کتنی بنیادی جز جو ہے یہ سیاست ہے، کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بری ہے اور سیاست میں حصہ لینا برا ہے، یا سیاست حکومت میں آنا بری چیز ہے، یا اقتدار حاصل کرنا بری چیز ہے. اس کے بارے میں ایک عام معاشرے میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ تو ایسے غلط کام ہے، نیک لوگ جو ہیں وہ تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کا اس سے کیا تعلق. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اس معاملے کو بڑی اہمیت دی ہے، بلکہ بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اور جو لوگ یہ کام کریں گے، چاہے وہ اپنی امانتیں اہل امانت کے سپرد کریں، عدل کریں اور اطیع اللہ اطیع الرسول کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بڑے مقام کے مستحق ہوں گے کہ جو آخرت میں بھی ان کو ملے گا اور دنیا کے اندر بھی ان کو ملے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ابھی مسلمان معاشرہ جو ہے وہ اس کا پورا شعور نہیں ہے کہ دین کی وسعت کتنی ہے، اور نماز روزے کے علاوہ عبادات جو ہم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ بھی کتنی اہم دین کے حصے ہیں کہ جس کو ابھی ہم نے مس کیا ہوا ہے. ہاں، مطلب یہ کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ویسے تو نماز بھی اطاعت تو ہے لیکن وہ تو 2 گھنٹے کی ہے، باقی 22 گھنٹے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا پیغام ہے، کیا احکامات ہیں. تو اسی طرح یہی وہ بات ہے جس کو علامہ اقبال نے جو واضح کیا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. اور اسی طرح جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی جو مجموعی اطاعت ہے اس سے تو آدمی کا دل خالی ہے، ایک چھوٹے دائرے میں اطاعت کر رہا ہے، تو اس لیے وہ کہاں یہ مقام پائے گا. اور ایک اور بات یہ صالحین کا جو لفظ ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے قرآن میں. تو اس کے بعد یہ پھر فرمایا کہ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. یہاں پہ یہ 9واں رکوع مکمل ہوا. تو اب ہم 10ویں رکوع کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وقفہ ہے. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى